مریدوں کا سلام غوث اعظم لو مریدوں کا سلام سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام غوث اعظم لو مریدوں کا سلام پیروں کے تم پیر ہو یا دستگیر پیروں کے تم پیر ہو یا دستگیر نام تمہارا لیتے ہیں ہم صبح و شام نام تمہارا لیتے ہیں تم صبح و شام سر جھکائے کہتے گئے سارے غلام غوث اعظم لو مریدوں کا سلام غوث اعظم لو مریدوں ڈوبتی کشتی تیرائی آپ نے ڈوبتی کشتی تیرائی آپ نے اب بنا دیجئے ہمارا بگڑا کام اب بنا دیجئے ہمارا بگڑا کام سر جھکائے کہتے گئے سارے غلام غوث اعظم لو مریدوں کا سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ صدقہ دو پیارے نبی کا صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو بی بی زہرا کا صدقہ دو کرب و بلا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو عامر پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الفاتحہ بسم اللہ الحمد للہ قل هو الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نور قلوبنا بأنوارك اللهم نور قلوبنا بأنوارك اللهم نور قلوبنا وحسن لنا مرادنا ببركة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها یا ارحم الراحمین. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو. ہم مولا
در چھوڑ تیرا بھاگ نہ چاہیں، بند ہیں چاروں کوٹ کی راہیں، خواہ تو نوازے یا نہ نوازے، پڑے ہیں ہم تیرے دروازے پر، تو ہمیں کسی بھی صورت سے محفوظ فرما دے، تو ہمیں تو اپنے محبوب کا اگر امتی بنایا ہے تو محبوب کی صورت ناز کو دے اور ہماری مغفرت فرما، ہمارا مقدر فرما دے، ترقی ہمارا مقدر فرما دے، نعمتوں سے آراستہ فرما، ہمارے دشمن ہمارے تصور سے بھی جل کے راک ہو جائے، فراوانی رزق عطا فرما، زندگی کا ہر مرحلہ خوشگوار فرما دے، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، تمام لوگوں کی جائز مرادوں میں کامیابی، انہیں یہ حبیبی ٹورز اینڈ ٹریولز مولا ہر پل ترقی یافتہ بنا، ہر پل ترقی یافتہ بنا، ان لوگوں کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ بہتری دے، اور مولا ان کے والدین کے سائے میں اس کاروبار کو پروان چڑھا، اور اس بچے کی کفالت میں کوئی کسر نہ رکھ، ان کی محبت کو قبول فرما، تیرے محبوب خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترقیوں کے افق پر پہنچا۔ یہ بولنے کو فاضل کا ہے، حقیقت میں اپنی بھی ٹریول چلتی رہے گی۔ السلام علیکم۔ اس خوشی کے موقع پر کیا فرمائیں؟ الحمدللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں ہم سب کے نہایت ہی محترم مکرم اور ہم سب کے بھائی عزیز دوست علی جناب الحاج سید ذبیح اللہ صاحب اور ان کے داماد ہم سب کے نہایت ہی عزیز سید فاضل سلمہ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کام کیا ہے، اور جو وقت کی ضرورت ہے۔ حبیبی ٹورس اینڈ ٹریولز، آج بہت سارے ٹورس اینڈ ٹریولز ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہر کسی کی الگ الگ ایک شناخت، ایک پہچان ہوتی ہے، مگر الحمدللہ میری دعا ہے کہ ہمارے سید ذبیح اللہ صاحب اور ہمارے سید عزیزم فاضل سلمہ یہ حضرات اگر خدمت کو کے جذبے کے ساتھ اگر کام کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور خدمت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس لائن پہ آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ اپنی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں خدمت کے جذبے سے، تو خدمت کے جذبے سے جو لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دن بدن ترقی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس راستے میں اگر ہم محنت، اخلاص اور محبت کے ساتھ اور حجاج کرام کی صحیح خدمات کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر راستے کھلتے جائیں گے، مال و اسباب بھی اللہ عطا فرمائے گا اور عزت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عزت کا مالک بھی اللہ ہے، دولت کا مالک اور رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہر مقام پہ، ہر منزل پہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ ہمارے سید صاحب تو ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، ہر ادارے سے جڑے ہیں اور ہر ادارے میں رہ کر کے انہوں نے خدمت انجام دی، اور یہ جانتے ہیں اخلاص کیا ہے، محنت کیا ہے۔ الحمدللہ اخلاص اور محنت کو لے کر کے اگر کام کریں گے، آگے بڑھیں گے تو اللہ دن بدن ترقی عطا فرمائے گا۔ اور ہم سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا عزیزم سید فاضل سلمہ کے لیے کہ اللہ ہمارے اس بچے کو خوب خوب کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم برکتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حبیبی ٹور اینڈ ٹریولز کو مبارکباد، اور ان کے ذمہ دار فاضل، اس کے آپریٹر ہمارے سید ذبیح اللہ اور ان کے خاندان قبیلے والوں کو سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ یہ اللہ کے گھر کو جانے والے مہمانوں کی جو ہے صبر و اطمینان کے ساتھ جو ہے خدمت کریں، کیونکہ صبر کرنے سے یہ ٹور چلتا ہے۔ اگر صبر چھوڑ دیں گے تو پھر پریشانی آتی ہیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ پڑیں، الجھیں، اور دوسری بات جو ہے وہ کم میں لے جا رہا ہے، میں بھی کم میں لے جاؤں، پھر پریشانی نہ اٹھائیں۔ صحیح ریٹ لیں، صحیح خدمت کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ سب سے پہلے حبیب ٹور اینڈ ٹریولز، حبیبی ٹور اینڈ ٹریولز کے مالک سید فاضل صاحب اور ان کے والدین اور میرے بھائی سید ذبیح اللہ، ان کے سسر، ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ٹور میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور حجاج اکرام کی صحیح خدمت کرنے کا جذبہ و قوت عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ پیسے کی خاطر نہیں بلکہ خدمت کی خاطر، مجھے امید ہے یہ تمام زائرین کی خدمت
ضرور کریں گے، کیونکہ آج کل پیسے کا معاملہ الگ ہے. اب ان لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے پیسے کی کمی نہیں ہے، خدمت کا جذبہ لے کر کرے ہیں. اللہ ان کے ارادوں کو کامیاب کرے. السلام علیکم. سید فاضل کا والد ہوں. میرا نام سید سمیع اللہ ہے. انشاءاللہ مکے سے میرا رابطہ 1982 سے ہے. مکہ اور مدینے سے رابطہ 1982 سے ہے. ہر 2 سال 3 سال میں ایک چکر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے در پہ مجھے بلا رہا ہے. پچھلی رمضان کے مہینے پورے رمضان تھا. انشاءاللہ دعا کرو اس مہینے میں اس رمضان میں بھی پورا مہینہ مکے میں گزارنے کا مدینے میں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دوسری بات، یہ ٹور ابتدا کرنے کا جذبہ بہت سالوں پہلے تھا. اسے میں روک کے رکھا ہوا تھا اس لیے کہ یہ بزنس کے اندر یہ اپنی گہرائی دل کے گہرائی سے بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اسی سے پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے. عوام کا جذبہ اور عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے. انشاءاللہ مختصر سی بالکل مختصر سی پرافٹ میں یہ ٹور کے ذرائع کو لے جانے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ جب تک ہمارے ہاتھ سے کوشش رہے گی ہمیں کرتے رہیں گے تاکہ ذرائع کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمیں ہر ایک مرتبہ 40 سے 50 ذرائع کے ساتھ خود لڑکا میرا ساتھ جاتا ہے اور پوری زیارت کرانے کے بعد میں واپس لے کے آتا ہے. ذرائع کو تکلیف نہ ہو یہ ہماری خواہش ہے. انشاءاللہ یہ ہمیں کوشش کریں گے. آپ سب کی دعا کی درخواست ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب عطا فرمائے. تو کیا کریں؟ الحمدللہ اچھا ان کو برکت دیں دے. اور اللہ کیا بولتے فرسٹ ٹائم ان کو ابھی جانے کے لیے ابھی آدمی لوگ جو بھی زیادہ آدمی جانے کے لیے توفیق عطا فرمان دے. اور اللہ کی کیا ہے یہ ان کو اس میں یہ آفس جو بھی اوپن کیا ہے برکت عطا فرمائے. الحمدللہ نئی شروعات یہاں پر ہوئی ہے. کئی سارے ٹریولز ہیں حج اور عمرہ کے، تو آپ کی یہ خدمت کیسے مختلف رہے گی، منفرد رہے گی؟ انشاءاللہ بنگلور سے لے کر بنگلور تک جو ہے میں خود ساتھ میں رہوں گا. حاجی کو جو بھی تکلیف ہوگی ساتھ میں رہوں گا. انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو کب سے یہ شروعات ہوئی ہے اور کیا الحمدللہ ہمارا پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے. ابھی آئندہ 24 تاریخ کو قافلہ ہے. اسی مہینے کی 24 تاریخ اگلا ڈسمبر. سہولیات دے رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ مکے کے اندر جو ہے 400 سے 500 میٹر کے اندر روم رہے گی. مدینہ شریف میں جو ہے انشاءاللہ 250 سے 300 میٹر کے اندر روم رہے گی. بنگلور سٹائل بفٹ سسٹم کا میل رہے گا. بنگلور سٹائل کا کھانا رہے گا. کیا قیمت وغیرہ کیا فکس کی گئی ہے اس کے لیے؟ ابھی اس مہینے کے جو ہے 85,000 فکس کیا گیا ہے. ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی بنگلور ٹو جدہ، جدہ ٹو بنگلور. 15 ڈیز ہے انکلوڈنگ ٹریول. 15 ڈیز. عمرہ کے علاوہ اور دوسری خدمات؟ مکے کی لوکل زیارت رہے گی، مدینہ شریف کی لوکل زیارت رہے گی، انشاءاللہ بدر شریف کی زیارت رہے گی. اور ہماری طرف سے جو ہے 5 لیٹر زمزم حاجیوں کو ہماری طرف ٹریولس کی طرف سے دیا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ بھی 5 لیٹر اور پھر آپ کی طرف سے 5 لیٹر؟ جی میرے طرف سے 5 لیٹر. جی آپ کیسا انتظام کر رہے ہیں؟ ہم لوگ وہاں پہ ایئرپورٹ میں دلا دے دیں گے. حاجیوں کے لگیج میں وہ آ جائے گا. حاجیوں کے لگیج میں انکلوڈ ہوتا ہے وہ 5 لیٹر زمزم. ایک حاجی سے 5 لیٹر ملے گا کیونکہ فلائٹ میں اتنا ہی لگیج دیا جاتا ہے، 5 لیٹر ہی دیا جاتا ہے. تو کئی سارے ٹورس اینڈ ٹریولس ہیں، تو آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ جی الحمدللہ بہت سارے ٹریولس ہیں. بس ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے جو مہمان جاتے ہیں ان کی خدمت کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ خدمت قبول فرمائے. حضور کے مہمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاتے ہیں، ان کی خدمت کا جذبہ لے کر جو ہے انشاءاللہ کام کریں گے. سید فاضل اس ٹریولز کو ان کی سوچ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ایسے مخلصین کی آج دنیا کو بہت ضرورت ہے. یہ میرے خیال سے اتنی کم قیمت میں لے جانے والا پہلا واحد ٹریولز ہے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوصلے بلند رکھے. میں تو دعا گو ہوں ہی. آپ لوگ جانتے ہیں
اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمایا جائے. تو اس معاملے میں جو جیسے کہ اپنے دعا میں بھی اشارہ فرمایا کہ دھوکہ دہی بھی بڑھ چکی ہے جی اور غلط طریقے بھی اختیار کیے جی جا رہے ہیں. تو آپ کیا پیغام رہے گا خاص طور پر حج اور عمرہ کی اس خدمت کو آپ کیسے دیں؟ دیکھیے اس دور میں کے حالات سے ہر ایک بحسن و خوبی واقف ہے. احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو جیسی ہماری خواہش ہے اس پر کھرا اتارے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چلتے چلتے آپ کو بھی اس کی خبر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس سروس کو اس خدمت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عمرہ کروانا یا پھر زیارت بہت اچھا کام ہے. اچھے کاموں کو اچھا ہی رکھنا چاہیے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں. اچھی سوچ کے ساتھ جو کام ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. اس میں برائیوں سے پرہیز کرنا, اس سے احتراز کرنا یہ ضروری ہے. انشاءاللہ امید ہے بچے سے انشاءاللہ ہماری جیسی تمنا ہے اس پر کھرا اترے گا. اب میں اس کا کریڈٹ ہمارے افسر صاحب کو دوں گا. ایسی شخصیات یہ بہت مخصوص مقامات پر نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ اب میرے خیال سے غالب گمان یہی ہے کہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو. شکریہ. آپ کی یہ کیا کوشش ہے اور کس طرح آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ کئی قافلے گزرتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. مکہ معظمہ کی حاضری بھی ہو رہی ہے, مدینہ منورہ کی بھی حاضری ہو رہی ہے. ہم نے سوچا کہ بہت سارے ایسے ڈفرینسز میں آ رہے ہیں تو ہم نے خود یہ چاہا کہ ہماری طرف سے بھی ایک ٹور کیا جائے جس میں لوگوں کی بہترین سے بہترین خدمت ہو. اس سے جو ہے ہماری سرپرستی جو ہے کسی اللہ والے کی سرپرستی ہے. پیر سرکار عامر کریم کے صاحبزادے سید محمد حبیبی سرکار جو ہیں, جو ایک وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں الحمدللہ, ان کی سرپرستی سے ان کی دعاؤں سے جو ہے یہ کھولا گیا ہے حبیبی ٹریولز. آلریڈی 2 قافلے اس ٹور سے جا چکے ہیں. یہ تیسرا قافلہ انشاءاللہ 24 کو جا رہا ہے. تو حضرت والا جو ہے دوران جو ہے بہت زیادہ دورے ہیں, اس لیے ایمرجنسی میں اتنے بہترین انداز میں یہ کھولا گیا ہے, یہ افتتاح کی گئی ہے. ورنہ جو ہے اور زیادہ بہترین طریقے سے یہ ہوتا تھا. بس ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کی اچھی طرح سے خدمت ہو, تاکہ جو ہے جیسا کہ سرکار نے فرمایا حج سے میری امت میں سیر و تفریح ہو جاتا ہے. تو سیر و تفریح کے بغیر جو ہے جانے کے بعد لوگ عبادت کریں, اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہو جائیں. جا کر آنے کے بعد جو ہے ان کے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو جائے. ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ یہاں سے ٹرین کرتے ہوئے جائیں اور واپس آنے تک بھی جو ہے اسی برقرار, اسی گرم مزاج کے ساتھ جو ہے وہ برقرار رہے. اس طرح سے جو ہے ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کچھ عالم علماء کی بھی خدمت آپ نے حاصل کی ہے یا کیسے آپ کے قافلے روانہ؟ ٹریننگ میں جو ہے اپنے علماء رہیں گے, وہ ٹریننگ کریں گے. اس کے بعد جو ہے دوسرا وہاں پر جو ٹرینر ملتے ہیں, جو ہمارے جو ایکسیپٹ جن کو ہم نے طے کیا ہے, وہ بہترین ٹرینر وہاں پر بھی رہیں گے جو زیارتیں کراتے رہتے ہیں. یہاں پر جانے سے پہلے بھی ٹریننگ ہوگی اور وہاں پر بھی ٹریننگ ہوگی؟ جی. جو عمرہ ادا کرنے کے بعد ہوٹلس میں جو ہے لوگ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہوٹلس میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے ایک الگ ایک روم رہے گی, وہاں پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے. وہاں پر بھی جتنا بھی دین کی معلومات جو بھی ہوتی ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ بھی حاصل کریں. اس طرح سے مہینے کا پیکیج کیا ہے؟ شکریہ. آپ کا نام اور؟ میرا نام سید ذبیح اللہ ہے. میں ہیومن رائٹس کا چیئرمین بھی ہوں اور اس تنظیم کا سرپرست بھی.